بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، کب ایمان لائے، کب اسلام قبول کیا، اور ان کی خلافت اور انصاف کیسی تھی، اور ان کی شہادت کا کیا واقعہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر کا پورا نام کیا تھا۔ حضرت عمر کا پورا نام تھا عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح، یعنی ان کے والد محترم کا نام ہے سب کا، ٹھیک ہے نا۔ اور کنیت ان کی ابو حفص تھی، اور ان کا لقب فاروق اعظم تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ عدل انصاف پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حق اور باطل میں بہت زیادہ انصاف کیا کرتے تھے ہر چیز میں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1 پر صفحہ نمبر 270 پر لکھا ہے کہ مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں تجویز رکھی جاتی ہے کہ جو کوئی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دے، ان کی گردن کاٹ دے، تو اس کو 100 عربی گھوڑے اور اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ یہ تجویز ہر ایک کے سامنے آنے لگی کہ کون قبول کرے، کس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم اس کو قبول کر لیں۔ گھومتے گھومتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی یہ تجویز آئی، تو ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا کہ ہاں میں کر دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل، نعوذ باللہ، اور اس کام کو کرنے کا بیڑا انہوں نے اٹھا لیا، یعنی کہ میں کر دوں گا۔ اب پورے مشرکین مکہ کو اعتماد ہو گیا کہ پورے خاندان میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے جو ہماری تمناؤں کو پورا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی بات پر وہ اٹل ہیں۔ سب اپنے اپنے گھر اطمینان کے ساتھ چلے گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار گلے میں ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا راستہ کر لیا۔ تو راستے میں انہیں ایک صحابی ملتے ہیں، نعیم بن عبداللہ یا سعد بن وقاص مل گئے ان کو۔ تو وہ کہنے لگے کہ عمر خیر تو ہے، یہ تیور اتنے کیوں بدلے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، خیریت تو ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جی ہاں خیریت ہے، بس آج میں محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کاش پہلے تو تم اپنی بہن اور بہنوئی کو روک لیتے، اپنے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ کو روک لیتے، تو آپ کے بہنوئی اور بہن بھی جو ہیں مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگ ببولا ہو گئے کہ کیا صاحبیت میرے گھر میں بھی آ گئی۔ اس وقت جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اسے صابی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جو ہے آگ ببولا ہو گئے کہ کیا میرے گھر میں بھی صابیت آ گئی ہے، کیا اسلام میرے گھر میں بھی داخل ہو گیا؟ تو پہلے میں اپنے بہنوں اور بہن کی یہ خبر لوں گا، پھر محمد کی خبر لوں گا، اور میں مکے سے اس چیز کو یہ ختم کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ ہی بدل دیا۔ تو پہلے وہ بہن کی طرف پہنچے تو ان کے بہن اور بہنوئی اندر سے دروازہ بند کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا کر انہوں نے دروازے پر دستک دی کہ دروازہ کھولو، تو بہن سمجھ گئی کہ بھیا ہیں اور سخت دل ہیں، مسلمانوں سے جلتے ہیں اور مشرکین مکہ کی تائید کرتے ہیں، کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اوہو یہ تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اب دروازہ کھولنے میں بہت احتیاط کرنے لگ گئی وہ، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ صحیفہ جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی جلدی میں وہ باہر ہی رہ گیا، یعنی کہ انہوں نے پورا قرآن پاک تو چھپا دیا، مطلب جو بھی صحیفے تھے وہ چھپا دیے جس میں بھی وہ پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، پر ایک صحیفہ وہ جو ہے وہ گھر کے پاس ہی کہیں پہ گر گیا۔ اب جب انہوں نے دروازہ کھولا، اس کے بعد جب وہ گھر میں آئے، ان کی ہمشیرہ نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس کی بہن کے سر پر مار دیا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ تو کیا اپنی جان کی دشمن ہے، تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ تو بہنوئی نے کہا کہ آپس میں ہم بات چیت کر رہے تھے، کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دوسرے کے دین کو اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا نہیں، اگر دوسرے کا دین حق ہو تو کیا کر سکتے ہیں،
ہم اگر حق پر آ گئے تو اس میں کیا غلط ہے؟ تب اتنا سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ اور جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو بہن اپنے خاوند کو بچانے کے لیے بیچ میں پڑ گئیں تو ان کے منہ پر تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا تو معاملہ اور بھی آگے بڑھ گیا۔ بہن کے کپڑے پھٹ گئے، بال بکھر گئے، خون بہنے لگا۔ یہ بھی تو عمر کی بہن تھی، یہ بھی تو خطاب کی لڑکی تھی۔ بھائی سے کہہ دیا، بھیا جو تمہیں کرنا ہے کر لو، مارنا ہے مار لو، تم تو ہمیں اس لیے مار رہے ہو نا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے باطل کو چھوڑ دیا ہے اور حق کو تسلیم کر لیا ہے، اسی لیے مار رہے ہو نا۔ تم اپنی تمنا پوری کر لو، جو تم سے ہو سکتا ہے تم کر لو، مگر ہمارے دل سے لا الہ الا اللہ کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آپ کی مار بھی ہمارے دل سے اسے نہیں نکال سکتی۔ میرے بھیا، حق کا تو اترنا مشکل ہے، اگر اتر گیا تو نکلنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو نوازا ہے وہ کسی بھی مرد کو نہیں نوازا۔ تو جب بھائی نے بہن کی طرف دیکھا اور بہن نے بھائی کی طرف دیکھا، دونوں سگے بہن بھائی تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو بہن کی طرف دیکھ کر خون میں لت پت بہن پڑی تھی، کپڑے پھٹ چکے تھے، بال بکھر چکے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ تو اس کے بعد آپ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑ گئی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی مار پیٹ کر تھوڑا کم ہو گیا تھا، تو آپ کا ہاتھ نرم پڑ گیا۔ تو کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ کیا ہے؟ میں سن چکا ہوں، لاؤ مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ تو بہن نے کہا کہ جب تک آپ غسل نہ کر لیں، پاک صاف نہ ہو جائیں، اس کو چھو نہیں سکتے، پہلے آپ غسل کر لیجئے، پاک صاف ہو جائیے، پھر اس کو چھونا۔ ہر چند اصرار کیا مگر بے وضو بے غسل چھونے نہ دیا۔ تو بھائی نے کہا کہ لاؤ اچھا پانی لاؤ، میں غسل کروں گا مگر دیکھوں گا ضرور، میں دیکھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بہن بیچاری پانی دینے لگی، کپڑے پھٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، خون بہہ رہا ہے، اسی حالت میں پانی دینے لگی، پانی دیتی گئی، غسل کرتے گئے۔ جب غسل پورا کر لیا تو بہن سے کہنے لگے کہ لاؤ اب میں دیکھوں گا۔ تو ان کو دکھایا گیا تو وہ تو عربی کے جاننے والے ہی تھے۔ تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے، قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کی 14 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے تو حالت بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تھر تھر کانپنے لگے، کہنے لگے خدا کو ایسا ہی خدا ہونا چاہیے، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، مجھے بھی مسلمان بنا لو۔ تو بہن نے کہا پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری ماں صاحبہ، ایسے کٹر کافر کو جو ہزاروں کے بیچ میں اسی بات کا بیڑا اٹھانے والا تھا، تو ایسے مردوں کو بھی تو نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور فرمایا کہ مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت خوشی ہوئی اور جتنے بھی وہاں پر مسلمان تھے سب بہت خوش ہوئے کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے عمر کو ہماری طرف کر دیا ہے۔ اب لوگ کھل کر کعبے میں نماز بھی پڑھنے لگے اور ان کو بہت سپورٹ ملی، بہت زیادہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے۔ تو یہ خلیفہ جب بنے ہیں حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے بعد یہ خلیفہ بنے ہیں، 10 سال ان کی خلافت رہی ہے۔ اور ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ 27 ذی الحج 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی غلام نے جس کا نام ابو العلوہ فیروز تھا، چھورے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عمر سخت زخمی ہو گئے۔ 1 محرم 24 ہجری کو آپ شہید ہو گئے۔ ان کو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تدفین کیا گیا۔ حضرت عمر اسلام کے عظیم ترین حکمران صحابی تھے، ان کا انصاف، ان کی بہادری، سادگی آج بھی مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی اور علم سے زیادہ عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان چل رہے ہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایمان کو پختگی سے، اسلام کو پکڑ کر رکھیے گا۔
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور میری بھی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتی ہوں. اوکے، اللہ حافظ.